آج 29 جون ہے، سال کا 180واں دن، اور اس برس کے ختم ہونے میں 185 دن باقی ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ مولا کریم ہمیں آج سارا دن گناہوں سے محفوظ فرما۔ 29 جون 1149 ملک کے شام کے علاقے اناب میں ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ ایک طرف پوائٹرز تھا جو پورا نام اس کا تھا ریمنڈ آف پوائٹرز، جو بہت ہی معروف بادشاہ تھا، سپہ سالار تھا اور یروشلم فتح کر چکا تھا۔ دوسری طرف اسلام کا نامور سپاہی تھا نور الدین زنگی۔ ریمنڈ اور نور الدین زنگی کو ایک دشمن نے ساتھ دیا۔ ریمنڈ نے یہ کیا کہ ایک اور صاحب تھے جو کہ ایک سلطنت شیشان کے والی تھے، بادشاہ تھے وہاں کے، علی ابن وفا، ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور نور الدین زنگی کے ساتھ اس کی دشمنی ویسے ہی چل رہی تھی، تو اس نے نور الدین زنگی پر حملہ کر دیا، اور شام کا ایک علاقہ ہے اناب، تو یہ جو لڑائی ہوئی اناب میں ہوئی، اور اسی وجہ سے جنگ اناب بھی کہلاتی ہے۔ ریمنڈ کو بہت ہی عبرتناک شکست ہوئی۔ ریمنڈ بذات خود اس جنگ میں مارا گیا، اور اس کی فوج کو بھی سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت مسلمانوں کا دارالحکومت بغداد تھا، اور ریمنڈ کا سر کاٹ کر خلیفہ بغداد کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی جو تھا وہ نور الدین زنگی کا بھتیجا تھا، جس نے بعد میں یروشلم کو فتح کیا۔ نور الدین زنگی کے حوالے سے ایک حکایت بہت ہی معروف ہے کہ ایک مرتبہ نور الدین زنگی نماز تہجد کے بعد جب سویا تو اسے ایک خواب نظر آیا، جس میں اس نے دیکھا کہ دو شیطانی سے چہرے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شیطانوں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی جو ہے وہ دوبارہ سو گیا۔ اس نے کہا کہ کچھ ایسا ہی خواب ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی اس کو۔ پھر دوبارہ اس نے یہی خواب دیکھا، پھر وہ سو گیا، اور اس طرح سے تیسری مرتبہ جب اس نے خواب دیکھا تو وہ فوراً اٹھا، اور اس نے اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام جمال الدین تھا۔ جمال الدین کے ساتھ اس نے اپنے اس خواب کو شیئر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے کسی کی طرف ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں فوراً مدینہ روانہ ہونا چاہیے۔ تو وہ فوراً جو ہے وہاں سے شام سے 16 دن کا سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچ کر نور الدین زنگی نے سب سے پہلے مسجد نبوی گئے، اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ مدینہ کے تمام شہری جو ہیں ان کے لیے بادشاہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اس دعوت میں آئے۔ سارے لوگ جو ہے وہ دعوت کھانے آ رہے تھے، اور نور الدین زنگی بذات خود ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ ان میں کہیں وہ 2 شیطانی چہرے اس کو نظر آئیں، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا کے جا چکے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مدینے کے سب لوگ دعوت میں آئے؟ تو کہا گیا جی تقریباً سب آ گئے۔ پھر غور کرنے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ جی نہیں، 2 افراد رہ گئے ہیں، وہ مغرب سے آئے ہوئے ہیں اور حج کرنا چاہتے ہیں، وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنا ایک کمرہ ہے جو روضہ رسول سے قریب ہے، اور وہاں وہ دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، بہت ہی نیک لوگ ہیں۔ تو نور الدین زنگی فوراً جو ہے وہ ان کے اس حجرے یا کمرے کی جانب گیا۔ جا کر اس نے دیکھا کہ پورے کمرے میں جو ہیں وہ کتابیں بکھری پڑی ہیں، ایک طرف جائے نماز پڑی ہے، اور وہ لوگ عبادت میں مشغول ہیں۔ اس نے سارے کمرے کی تلاشی لی۔ جب جائے نماز اٹھائی گئی تو اس کے نیچے ایک راک تھی، اس کو جب نکالا گیا تو وہاں ایک خندق تھی، جو کہ ٹنل جو کہ روضہ رسول کی طرف جا رہی تھی۔ تو تب ان لوگوں کو سے پوچھ گچھ کی گئی، اور ان کو ہلاک بھی کر ڈالا گیا۔ تو پتہ چلا کہ عیسائی بادشاہ نے ان کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ روضہ رسول کے پاس جائیں اور اس طرح پلاننگ کر کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال لیں۔ تو نور الدین زنگی نے روضہ رسول کے چاروں طرف حفاظتی دیواریں جو تھیں کاپر کی وہ بنائیں، تاکہ آئندہ کچھ اس طرح سے نہ کیا، اور سیکورٹی کے دیگر معاملات جو تھے ان کو بھی جو ہے انہوں نے درست کیا۔ نور الدین زنگی کے حوالے سے یہ بہت ہی معروف اور تاریخ میں
موجود ہے یہ واقعہ۔ تو آج کی تاریخ میں جو ہے وہ نور الدین زنگی کے والد شام میں جنگ اناب میں اس نے ریمنڈ کو شکست دی۔ غالباً یہ وہی ریمنڈ ہوگا جو آج کل بھی ہمارے ہاں دوبارہ نظر آ جاتا ہے کہیں کہیں، ریمنڈ ڈیوس کے اس میں۔ اوکے، 29 جون 1976 کا ایک اور ایونٹ ہے جی، وہ ہے ایشلز، ایک ملک ہے، اس کے جو ہے پروننسیشن ڈھونڈنے میں مجھے بہت ہی دقت محسوس ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایشلز جو ملک ہے اس کے سپیلنگ جو لکھنے میں آتے ہیں وہ ہیں SEYCHELLES، تو کوئی بھی شخص اس لکھی ہوئی چیز کو شاید ایشلز نہیں پڑھے گا۔ تو بہرحال یہ ہے ایشلز، جس نے UK سے آزادی حاصل کی 1976 میں۔ ایشلز جو ہے وہ جزائر پر مبنی ہے اور ان جزائر کی تعداد جو ہے وہ ہے 115 کے قریب۔ یہ موریشس اور مڈغاسکر کے ساتھ لگتا ہے، مجھے آج پتہ چلا، چونکہ میں پچھلے دنوں موریشس گیا تھا، تو اگر میں پتہ ہوتا تو ضرور کسی ایک آدھ جزیرے کو ضرور وزٹ کرتا، کیونکہ سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ کوئی 115 جزائر کی آبادی جو ہے وہ محض 86,525 ہے، 1 لاکھ کی آبادی بھی نہیں ہے۔ وہاں ایک صدر صاحب بھی ہوتے ہیں جو کہ اس ملک کے صدر ہیں۔ غالباً صدر صاحب نے بھی 115 جزیرے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ کچھ جزیرے ایسے بھی ہوں گے جس پر کوئی آبادی نہیں ہوگی اور وہ محض جو ہیں جنگلات پر مبنی ہوں گے یا بے آباد ہوں گے۔ تو یہ جو ملک تھا جی ایشلز، اس کو عرب تاجروں نے دریافت کیا اور تجارت کی غرض سے یہاں آئے، کچھ یہاں آباد بھی ہو گئے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تاجروں کی حیثیت سے جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے، لیکن بعد میں جب فرانس گیا تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا اور وہیں قبضہ کر لیا ان لوگوں کے اوپر۔ بعد میں آپس میں بندر بانٹ برطانیہ اور فرانس کی، تو یہ برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ موریشس کا بہت دیر تک یہ حصہ رہا، جب موریشس نے سرنڈر کیا تو تب اس کو موریشس کو الگ ملک بنا دیا گیا اور ان جزائر کو الگ ملک بنا دیا گیا اور برطانیہ کے انڈر رہا۔ 29 جون آج جی ایشلز کی آزادی کا دن، اور 1976 تک UK یونائٹڈ کنگڈم جو ہے اس پر قابض رہا۔ یہ تھا جی آج۔